معتزلی کون تھے اور کیا سوچتے تھے؟ بہت سارے مغرب کے سائنسدانوں اور تاریخ دانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر معتزلی سوچ زندہ رہتی، قائم رہتی، تو مسلمانوں نے بہت سائنس میں مزید اور ترقی کرنی تھی، بلکہ شاید سائنسی انقلاب مسلمانوں میں ہی ہوتا۔ پہلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ معتزلی سوچ سے پہلے ایک بہت بڑی ڈیبیٹ امید ڈائنسٹی کے پیریڈ اور ریاست کے اندر ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کے درمیان جو کہتے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، لہٰذا میدان کربلا میں جو ہوا یا جو پہلا یا دوسرا فتنہ ہوا، اس میں بھی خدا کی رضا ہی شامل تھی اور خدا کی مرضی سے ہی بنو امیہ نے مسلمانوں کی کمان سنبھالی، خلافت سنبھالی۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ انسان اپنی مرضی سے ہر قدم اٹھاتا ہے، خدا کی ہدایت کے مطابق بھی وہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے اور خدا کی ہدایت کے خلاف بھی انسان قدم اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، قدر رکھتا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کو قدرائٹس بولا جاتا ہے، کیونکہ قدر کا مطلب ہے پاور۔ انسان کی اپنی قوت میں تھا کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف جو لوگ تھے جو امیہ ڈائنسٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کو جبرائٹس بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہر فیصلہ خدا کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، لہٰذا انسانی تاریخ کا اپنا ایک جبر ہے، ایک نیسیسٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روز اول پر جو لکھ دیا ہے، انسانی تاریخ نے اسی پلان کے حساب سے چلنا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی ناممکن ہے۔ تو لہٰذا معتزلی سوچ پر سب سے اول تو اس بحث کا بہت گہرا اثر تھا۔ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دوسری وہ کون سی بحث تھی جس کے نتیجے میں معتزلی سوچ ڈیولپ ہوئی، اس کا ارتقاء ہوا۔ اگر آپ کوئی کتاب اٹھا لیں ہسٹری آف فلسفی پہ یا اسلامک فلسفی پہ یا مسلم فلسفی پہ، تو اکثر وہاں پہ معتزلی سوچ کا جہاں پہ تعارف ہوتا ہے تو اسی قسم کے کسی جملے سے ہوتا ہوگا کہ حسن البصری کی بیٹھک سے، ان کے اسٹڈی سرکل سے جب وسیل ابن عطا علیحدہ ہوئے، اس وقت معتزلی سوچ پیدا ہو گئی، شروع ہوئی۔ میں نے بھی اگر یہی لیکچر کرنا ہو تو پھر آپ کوئی کتابیں پڑھ لیں، میرے لیکچر سننے کا کیا فائدہ۔ میرا یہ خیال تھا کہ معتزلی سوچ کو سمجھنے کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس وقت کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا تھا، تاریخی سیاق و سباق کیا تھے، اس وقت کے حالات کیا تھے، تاریخی تناظر کیا تھا جس میں معتزلی سوچ پیدا ہوئی۔ میں تو بلکہ آپ کو یہ کہوں گا کہ چاہے آپ نے سقراط کو سمجھنا ہو، ہیگل کو سمجھنا ہو، ارسطو کو سمجھنا ہو یا کارل مارکس کو سمجھنا ہو، آپ کسی بھی فلسفے کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ سمجھے نا کہ کس فلسفے کے مقابلے پر یہ فلسفہ پیدا ہوا ہے، ڈیولپ ہوا ہے، اور کن کن نکات پر ان کی ڈس ایگریمنٹ ہے، اور وہ ڈس ایگریمنٹ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی ہر فلسفے کو سمجھنے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سمجھیں کہ وہ کس چیز کی اپوزیشن میں پیدا ہوا ہے۔ تو لہٰذا معتزلی سوچ کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سی مخالف نقطہ نظر تھے جن کا مقابلہ معتزلی سوچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب دیکھیں، اسلام مکہ اور مدینہ میں شروع ہوا اور شروع ہوتے ہی بڑی تیزی سے وہ پورے مڈل ایسٹ میں پھیل گیا۔ نہ صرف انہوں نے شام کو فتح کیا، عراق کو فتح کیا، سسانی کو ڈیفیٹ کیا، ایجپٹ کو فتح کیا، اور فتح کرتے ہوئے وہ سارا راستہ اسپین تک پہنچ گئے اور اس طرف سارا راستہ وہ افغانستان تک پہنچ گئے۔ اب جبکہ یہ میسیو ایمپائر، ایک ہیوج اسٹیٹ قائم ہو گیا جس کو امید اسٹیٹ کہا جاتا ہے یا امید ڈائنسٹی کہا جاتا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عربز کا مقابلہ اب اور بہت سارے مختلف لوگوں کے ساتھ ہونا شروع ہوا۔ پہلے تو عربوں کا مقابلہ تھا عرب پیگنز کے ساتھ، اب عربز کا مقابلہ تھا پرشینز کے ساتھ، مصر کے لوگوں کے ساتھ، شام کے لوگوں کے ساتھ، کرسچینٹی کے ساتھ، ساسانی فیتھ کے اندر زوریسٹرن سوچ کے ساتھ، کیونکہ یہ سارا علاقہ اب فتح تو ہو گیا تھا، مگر اس وقت تک بنیادی طور پہ عرب ہی مسلمان تھے، اور جو دوسری قوم کے لوگ تھے یا جو دوسری نیشنلٹیز کے لوگ تھے، کچھ نے تو اسلام اپنا لیا مگر پھر بھی وہ برابر کے شہری تسلیم نہیں ہوتے تھے،
اور کچھ نے تو اسلام ابھی اپنایا ہی نہیں. تو لہٰذا بغداد اور بصرہ جیسے شہروں کے اندر بڑی زبردست قسم کی ڈیبیٹ کا ایک ماحول بن گیا. ایک طرف اسلام تو دوسری طرف زوراسٹرنزم، ایک طرف اسلام تو دوسری طرف کرسچینٹی، جوڈائزم. کئی مختلف قسم کے مذاہب وہاں پر موجود تھے بیک وقت، اور ایک دوسرے سے ڈیبیٹ اور ڈسکشن کر رہے تھے. اور ان فیکٹ یو کوڈ سے in a certain sense اسلام was the new kid on the block. یہ تہذیبیں تو اس سے بہت پرانی تھیں. یہ ریلیجنز اپنے آپ کو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تو بہت قدیم ریلیجنز ہیں، بہت قدیم سویلائزیشن سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بہت کچھ پڑھا لکھا ہے، اینڈ ان کے بیسٹ برینز اور اسکالرز اب جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کے اندر لاکڈ ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور بہت سارے جو تھے وہ ابھی بھی اسلام سے اپنے آپ کو علیحدہ ہی رکھتے تھے. بٹ جنہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا، اور وہ ویسے تو لا اینڈ آرڈر کو فالو کرتے تھے اور گورنمنٹ کے تمام احکامات کو قبول کرتے تھے، مگر پھر بھی اپنی سوچ کے اعتبار سے ان کی سوچ ابھی تبدیل نہیں ہوئی تھی. تو لہٰذا یہ ڈیبیٹس جہاں ایک طرف کرسچن سے ہو رہی ہے، دوسری طرف جو سے ہو رہی ہے، تیسری طرف زوراسٹرنزم سے ہو رہی ہے، تو وہ مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے کہ ہمیں اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو کس طرح سے سمجھنا ہے. انفیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ایسی فلسفیز تھیں جو کہ اس خطے کے اندر بہرحال بہت قدیم بھی تھیں اور بہت طاقتور بھی تھیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کرسچینٹی کا مکسچر بھی ملے گا، آپ کو نوسٹسزم کا مکسچر ملے گا، گریک فلسفی کا مکسچر ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ زوراسٹرنزم، زرتوش کا بھی انفلوئنس ملے گا. اور کئی جگہ تو یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جمبل ہو کے مکس ہوئے ہوتے تھے، ان کو علیحدہ علیحدہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا تھا، اکٹھے مکس ہو کر بھی آ جاتے تھے. آئیے تھوڑا سا ان کو علیحدہ علیحدہ پہلے سمجھتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کے اندر جو انفلوئنشل لوگ تھے اس میں مارسیون کے فالوورز تھے جو کہ ڈیولسٹ تھے. ان کو ابھی تھوڑی دیر میں پڑھیں گے. یہ کرسچنز بھی تھے مگر ساتھ ساتھ نوسٹکس بھی تھے. دوسرے ابن دیسان کے فالوورز جن کو لیٹن زبان کے اندر باردیسانائٹس بولا جاتا ہے، وہ بھی بڑی ہی دلچسپ قسم کی سوچ رکھتے تھے. پھر اس کے بعد مانیکینزم یعنی کہ جو مانی کے فالوورز تھے جن کو عربز زندیق بولتے تھے. اور آخر میں دہریہ جو کہ گریک تھاٹ سے اور فلسفی سے بہت متاثر تھے. ان کو آپ انفیکٹ 2 مختلف کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں. جو مارسیونائٹس تھے، جو ابن دیسان کے فالوورز تھے، اور جو زندیق تھے، یہ بنیادی طور پہ تینوں زوراسٹرنزم اور نوسٹسزم سے متاثر تھے. لہٰذا ان کو آپ ایک ہی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں، اور ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسکلی ڈیولسٹس تھے. ڈیولسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلیو کرتے تھے کہ ایک خدا نہیں بلکہ 2 مختلف اینٹیٹیز ہیں، ایک گڈ اور ایک ایول. تو ان کی سوچ علیحدہ تھی. اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کہ دہریہ تھے. ان کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، مگر یہ بیسکلی گریک فلسفی سے متاثر تھے، اور یہ obviously اس ڈیولسٹ سوچ سے ایک اپنی منفرد اور مختلف سوچ رکھتے تھے. سو آئیے دیکھتے ہیں ان کو انڈیویجولی کہ واٹ دے اسٹوڈ فار. مارسیون سب سے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہی بلیوڈ ان 2 کاسمک گاڈس. اب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بتا دوں یہاں پہ کہ یہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے. کوئی بھی استاد جب کوئی چیز پڑھاتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں پڑھاتا ہے جو کہ جس سے اس کو خود اتفاق نہیں ہوتا. تو میرے پر آپ فتویٰ نہ لگا دیجیے گا. سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ کا ورثہ ہے، اور ہمیں اس کو ایک تاریخ کے دھارے کو سمجھنے کے لیے سمجھنا ہے. تو مارسیون کا یہ کہنا تھا کہ ایک خدا نہیں بلکہ 2 کاسمک اینٹیٹیز ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں. ایک ہے a vain, angry, ruthless creator God. یہ نوسٹک آئیڈیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیولسٹ آئیڈیا ہے وہ زوراسٹرنزم سے ملا، اور یہ آئیڈیا کہ یہ جو مادی دنیا بنانے والی اینٹیٹی ہے وہ در حقیقت ایک وین اور روتھلیس اور ایول قسم کا گاڈ ہے. تو یہ آئیڈیا نوسٹسزم کا ہے. So the material world, the body and soul was created by this evil tyrant. یعنی ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ شیطان نے اس دنیا کو بنایا according to Marcion. میں نہیں کہہ رہا، فتویٰ نہ لگائیے گا. And the other God was pure goodness and ineffable. Ineffable کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں اس کی اچھائی کو بیان کرنے کے لیے. اور یہ جو گڈ گاڈ تھا، ہی سینٹ ہز سن جیسس کرائسٹ ٹو سیو ہیومن کائنڈ فرام دا مٹیریل ورلڈ اینڈ برنگ اباؤٹ اے نیو ہوم. اس مادی دنیا سے اچھے خدا نے ہمیں نکالنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ انسانیت کو بچایا جائے اس مادی
دنیا سے جو کہ ایک ایول گاڈ نے بنائی ہے، جس کے اندر ہمیں ٹریپ کر لیا ہے۔ اب آپ کو بڑی عجیب سی یہ بات لگتی ہوگی، مگر اس کو اسی طرح سے سوچیں کہ دنیا کے اندر دکھ درد اتنا زیادہ ہے کہ مارسیون کا یہ خیال تھا کہ یہ دنیا کسی اچھے خدا نے نہیں بنائی ہوگی، کیونکہ اس میں دکھ درد اتنا زیادہ ہے۔ اس سے یہی نظر آتا ہے کہ یہ شیطان نے بنائی ہوگی۔ اب کیتھولکس کو آبویسلی یہ آئیڈیا بہت ہی برا لگتا تھا، اور وہ کہتے تھے نوسٹکس کے اندر سے سب سے خطرناک آدمی یہ ہے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک لقب دیا۔ لقب یہ تھا دا فرسٹ بورن آف سیٹن، یعنی شیطان کا سب سے بڑا بیٹا یہ ہے، اور وہ اس کو پرسیکیوٹ کرتے تھے۔ مگر اسلام کے اندر اور عربز کے حوالے سے ان کی پرسیکیوشن نہیں تھی، ان سے ڈیبیٹ ڈسکشن جاری و ساری تھی۔ دوسری طرف ابن دیسان کے فالوورز، جن نے کرسچینٹی، بیبلونین ایسٹرالوجی اور نوسٹک بلیفز تینوں کو آپس میں مکس کیا ہوا تھا، اور وہ بھی ایک قسم کا ڈیولسٹ تھا، یا کم سے کم جو فلاسفرز، اسلامک فلاسفرز ان کے خلاف لکھ رہے تھے، ان کی نگاہ میں یہ ڈیولسٹ تھا۔ ایکچولی ابن دیسان کا یہ خیال تھا کہ بہت ساری مختلف ڈیوائن کریچرز اور اینٹیٹیز وغیرہ ہیں، گاڈز اینڈ گاڈسز وغیرہ ہیں، مگر بہرحال آپ دیکھیں الشہرستانی لکھتے ہیں ان کے بارے میں، دا فالوورز آف دیسان بلیوڈ ان ٹو ایلیمنٹس، یعنی دو چیزیں ہیں۔ کیا دو چیزیں؟ لائٹ اینڈ ڈارکنیس، ایک طرف روشنی اور دوسری طرف اندھیرا۔ دا لائٹ کوزز دا گڈ ڈیلیبریٹلی اینڈ وتھ فری ول، جو روشنی ہے وہ اچھائی پیدا کرتی ہے جان بوجھ کے اور اپنی سوچ کے تحت، اپنے فیصلے کے تحت، خود آزاد فیصلے کے تحت۔ دا ڈارکنیس causes the evil but by force of nature and necessity۔ ڈارکنیس جو ہے وہ ساری ایول پیدا کرتی ہے، اور اس کے اندر ایک انبریکیبل سا لاجک ہے، وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ یعنی کہ ڈارکنیس نے اس مادے کو بنایا ہوا ہے، مادے نے وہی کرنا ہے جس اس کی کوالٹی، اس سے علاوہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ They believe that light is a living thing possessing knowledge, might, perception and understanding۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی روشنی جو ہے وہ ایک زندہ چیز ہے۔ اس میں آپ کو زیراسٹر کی سوچ بڑی صاف نظر آ رہی ہے، زرتوش کی سوچ بڑی صاف نظر آ رہی ہے، جو کہ آگ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے لائٹ جو ہے اے لیونگ تھنگ پوزیسنگ نالج، لائٹ نالج ہے، نالج لائٹ، آج بھی محاورتاً ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اینڈ فرام اٹ موومنٹ اینڈ لائف ٹیک دیئر سورس، بٹ دیٹ ڈارکنیس از ڈیڈ، اگنورنٹ، فیبل، ریجڈ اینڈ سولس۔ اندھیرا جو ہے یہ سولس، اس میں کوئی جان نہیں، اس میں کوئی زندگی نہیں، یہ تبدیل ہی نہیں ہو سکتے، بس جس طرح سے ہے اسی طرح سے اس نے چلنا ہے، اور ڈیڈ ہے، اگنورنس ہے، جہالت ہے، اینڈ سو آن، وداؤٹ ایکٹیویٹی اینڈ ڈسکریمنیشن، اینڈ دے ہولڈ that the evil within them is the outcome of their nature and is done without their cooperation۔ یعنی ہمارے اندر جو بری چیز ہے وہ ہمارے اندر ایک قسم کی ڈارکنیس ہے، ایک قسم کا اندھیرا ہے، ایک قسم کی جہالت ہمارے اندر ہے، جس کے اوپر ہم قابو نہیں پا سک رہے۔ اور تاریخ کے اندر یعنی کہ روشنی اور اندھیرے کی لڑائی ہے، ایک طرف فری ول اور نالج، اور دوسری طرف نیسیسٹی اور اگنورنس اور ڈارکنیس، ان دونوں چیزوں کی لڑائی تھی۔ تیسرا، مانی کے فالوورز جن کو مانیکینزم کہا جاتا ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ the world is a struggle between good and evil, good is light, evil is darkness۔ یہ جو مادی دنیا ہے جس مادے سے ہم بھی بنے ہوئے، یہ تو سارا مادہ ہے ہی ڈارکنیس۔ جی آپ اندازہ کریں اس طرح سے کہ اگر روشنی جو ہے وہ اس کی روشنی ختم ہو جائے تو وہ کیا بن جائے گی؟ کوئی ٹھوس چیز بن جائے گی۔ وہی ٹھوس چیز جب روشنی میں تبدیل ہوگی تو وہ اس کی جو مٹیریلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ ایفیمرل اور خوبصورت بن جائے گی، وہ روشنی بن جائے گی۔ یعنی کہ مادہ بھی روشنی ایک قسم کی جو کہ ڈیڈن ہو چکی ہے، مر چکی ہے۔ مگر اب تھرو دا پروسیس آف ہسٹری، انسانی تاریخ کے تھرو، دا لائٹ از گریجولی ریموو فرام دا ورلڈ آف میٹر۔ اس مادی دنیا جس نے اس لائٹ کو ٹریپ کیا ہوا ہے، اس میں سے آہستہ آہستہ دیکھیں روشنی جو ہے وہ نکل رہی ہے، ببلز کی طرح نکل رہی ہے، اینڈ از ریٹرننگ ٹو دا ورلڈ آف لائٹ وینس اٹ کیم۔ یعنی کہ روشنی جو ہے وہ اس دنیا کی طرف، اس روشنی کی دنیا کی طرف واپس جا رہی جہاں سے یہ روشنی آئی تھی۔ تو لائٹ اور ڈارک، روشنی اور اندھیرا، علم اور جہالت کی در حقیقت لڑائی ہو رہی ہے اس پوری دنیا اور کائنات میں۔ ان لوگوں کو یعنی مانی کے فالوورز کو کہا جاتا تھا زندیق۔ کیوں کہا جاتا تھا زندیق؟ کیونکہ وہ اپنی زبان میں، ارمیک میں، ان لوگوں کو کہتے تھے صدیق جو کہ ان کے
ہارڈ کور قسم کے فالوورز ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ ہاں ہم مانی کو مانتے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جو ہمدرد تھے نا, ہمدرد نہیں, جو واقعی اس کو ٹو دا لیٹر فالو کرتے تھے, ان کو کہا جاتا تھا یہ اب ایک اور کیٹیگری میں آ گئے ہیں. ان لوگوں کا نام ہے صدیق, کیونکہ یہ پورا عمل کر رہے ہیں ہمارے مذہب پہ. تو صدیق کے لفظ کو ہی تبدیل کر کے بنا دیا زندیق. اور زندیق جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, 8ویں صدی کے اندر, 7ویں صدی کے اندر. انفیکٹ وہ کورٹیئرز بھی ہوتے تھے, وہ محل کے اندر کام بھی کرتے تھے, وہ پوئٹس بھی کرتے تھے, وہ سیکرٹریز بھی ہوتے تھے, وہ منسٹر بھی ہوتے تھے. پڑھے لکھے قسم کے لوگ ہوتے تھے اور بڑی محنتی قسم کے اور عقل مند قسم کے لوگ ہوتے تھے اور بہت سارا کام کرتے تھے. پھر خلیفہ المہدی نے ان کو بیسکلی پرچ کیا اور زندیقس کے خلاف ایک پوری مہم چلائی کہ ان کو پاسے کرو, ان کو باہر نکالو. اس کے بعد یہ لفظ زندیق ایک گالی سا بن گیا. جو بھی مخالف ہوتا تھا آپ کا, اس کو آپ کہتے تھے کہ تم تو ملحد ہو, تم تو زندیق ہو. ملحد کا بھی مطلب یہی ہے جو کہ علیحدہ ہو چکا ہو, جو کہ الحاد کر چکا ہو, جو کہ ہٹ چکا ہو اسلام کے رستے سے اور اس کی اپوزیشن کر رہا ہو. تو زندیق اور ملحد یہ دو الفاظ ہیں جو کہ آج کے زمانے کے اندر ہم ایسے ہی بس پھینک دیتے ہیں کسی پہ بھی جس کا ہمیں دل کرے, مگر ایکچولی اس زمانے کے اندر یہ بڑے اسپیسیفک الفاظ تھے جن سے مراد ہوتی تھی کچھ اسپیسیفک قسم کے انٹلیکچوئل ٹرینڈس. ہے نا مزیدار قسم کی بات, وہ جنرل ٹرمز نہیں تھے, خاص لوگوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے جن کے کچھ خاص یا کہہ لیں مخصوص خیالات تھے. آخر میں چوتھا ٹرینڈ تھا دہری لوگوں کا, جس سے لفظ نکلتا ہے دہریہ. ہم بھی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں, وہ فلاں کارل مارکس جو ہے وہ تو دہریہ تھا. اس سے مطلب کیا ہے, دہریہ ہونے سے مطلب کیا ہے؟ دہر کا مطلب ہے عربی زبان میں ایٹرنٹی, فار ایور, وقت. یعنی کہ ایسا وقت جو کہ کبھی ختم ہی نہ ہو, جو کہ کبھی شروع ہی نہ ہوا ہو. انفیکٹ جو دہریے تھے ان کا یہ نقطہ, یا دہری کہہ لیں ان کو, عربی زبان میں بولا جاتا تھا, ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ جو مادہ ہے, یہ جس مادی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, یہ مادہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ تک رہے گا. یہ مادہ ختم نہیں ہو سکتا, یہ اپنی شکل تبدیل کر سکتا ہے. مادہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا, انرجی چینجز انٹو میٹر اینڈ میٹر چینجز انٹو انرجی, مگر انرجی اور میٹر آر نیور لاسٹ ان دس سسٹم. آپ نے یہ فزکس میں پڑھا نا. تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ بیسکلی جو میٹر ہے اٹ کین نیور بی لاسٹ. وہ اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے مگر وہ چلتا رہتا ہے, وہ ہمیشہ سے تھا, وہ ہمیشہ سے رہے گا. یعنی کہ یہ دنیا, یہ کائنات جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں, اٹ ہیز آلویز ایگزسٹڈ. اینڈ ٹائم از دا تھنگ دیٹ بیسکلی ڈٹرمنس واٹ از بورن اینڈ واٹ ڈائز. جو چیز زندہ ہوتی ہے, جو چیز مرتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہے. وقت کے سامنے کوئی ستارہ, کوئی سیارہ, کوئی انسان, کوئی پہاڑ, کوئی قوت نہیں کھڑی ہو سکتی, کیونکہ وقت جو ہے ہر چیز کو اپنے رستے میں توڑ سکتا ہے, تباہ و برباد کر سکتا ہے. ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ وقت میں ایک طرح سے پیدا ہوتی ہے. اور وقت اگر آپ اس کو ایک ڈیٹی سمجھیں, جس طرح گریکس اس کو کرونوس کہتے تھے, وقت جو ہے وہ ہر چیز دیکھتا ہے. جو کچھ تاریخ میں ہوا ہے وقت نے دیکھا ہے, تو وہ وقت سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے, وہ سب طاقتور ہے. تو دہری وہ لوگ تھے جو بیسکلی کہتے تھے کہ مادہ is eternal, it can never die, it was never created, یونیورس ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ تک رہے گی. نیچرلی یہ وہ لوگ تھے جو کہ گریک فلاسفی سے متاثر تھے, کیونکہ گریک فلاسفرز کا بھی یہ نقطہ نظر تھا. انفیکٹ انہوں نے ہی یہ نقطہ نظر دیا کہ یہ کائنات جو ہے وہ ہمیشہ سے تھی. کائنات کے اندر جو مادہ ہے وہ ہمیشہ سے تھا. ہو سکتا ہے کہ کائنات پیدا ہوئی ہو اور یہ کائنات پھر ختم ہو جائے, پھر کوئی اور کائنات پیدا ہو جائے اینڈ سو آن, مگر جس مادے سے یہ کائنات بنی وہ ہمیشہ سے تھی اور وہ مادہ ہمیشہ تک رہے گا. سو نالج ہمیں کس طرح حاصل کرنی؟ دہری کا یہ کہنا تھا کہ نالج مسٹ بی بیسڈ آن سینس امپریشنس, کہ ہاتھوں سے آپ فیل کرتے ہیں, آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں, کانوں سے آپ سنتے ہیں, زبان سے آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے, ناک سے آپ سونگتے ہیں. یہ 5 سینسز ہیں. تو ان 5 سینسز سے آپ کو ڈیٹا ملتا ہے. ایک طرح آپ کہہ لیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ آبزرویشن کرتے ہیں دنیا کی, اور پھر آبزرویشن کرنے کے بعد اس آبزرویشن کو آپ منطق کی, ریزن کی کسوٹی سے گزارتے ہیں کہ اچھا میری آبزرویشن یہ تھی, اب اس پر میں سوچوں کہ منطقی اعتبار سے اس کے کیا معنی ایکسیٹرا, اور اس طرح نالج ڈیولپ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے جو دہری تھے وہ اس زمانے کے امپیریسسٹ فلاسفرز تھے. ان کی جو اپسٹمالوجی تھی وہ امپیریسزم تھی. اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ the cosmos rules itself especially through the rotation of the heavenly spheres. کوئی باہر سے جو ستارے سیارے ان کو چلا نہیں رہا, اس مادے کو نہیں
چلا رہا بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مادے کی اپنی فزیکل پراپرٹیز ہیں، وہ ان مادے کی ہی پراپرٹیز ہیں، وہ اس کی فطرت میں شامل ہے، پانی کی فطرت میں کوئی چیز شامل ہے جس کی وجہ سے اس نے اس طرح سے کرنا ہے، آگ کی فطرت میں کوئی چیز شامل ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے چلے گی. اس کو کائنات کے باہر سے یا ایون اس مادے کے باہر سے کوئی چیز اس کو نہیں چلا رہی، بلکہ مادے کی اپنی پراپرٹیز، صفت ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کرے. وہ کیا صفتیں ہیں، وہ کیا پراپرٹیز ہیں؟ مثال طور پہ پرائم میٹر میں شامل ہیں 4 ایلیمنٹس، اس میں ہے فائر، ارتھ، ایئر اینڈ واٹر. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پیریڈ کے اندر یہی خیال تھا لوگوں کا کہ دنیا 4 ایلیمنٹ سے بنی ہوئی. یہ بھی ان کو گریک فلسفی سے آئیڈیا ملا تھا. اینڈ دا 4 نیچرز، ہیٹ، کولڈ، موئسچر اینڈ ڈرائنس. یہ 4 کوالٹیز ہیں، نیچرز ہیں مادے کی، یعنی کہ فائر کی کوالٹی ہے ہیٹ، ارتھ کی کوالٹی کولڈ، ایئر کی کوالٹی موئسچر، واٹر کی کوالٹی موئسچر، ایئر کی کوالٹی ڈرائنس، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو اس طرح کر کے ان کی کوالٹیز ہے. تو ہر چیز جو ہمارے سامنے بنی ہوئی ہے وہ ان 4 چیزوں کا مکسچر ہے، اور انہی 4 کوالٹیز کا مکسچر ہے. مختلف تناسب کے اندر یہ مکس ہوتی ہیں، اور لہٰذا ان کی کوالٹیز بھی مختلف تناسب کے اندر مکس ہوتی ہیں. سو ایوری تھنگ ان دا ورلڈ از میڈ آف کمبینیشن آف دیز 4 ایلیمنٹس اینڈ وتھ 4 کوالٹیز. اور اسی وجہ سے ان کی فطرت طے ہوتی ہے، کیونکہ وہ کس ایلیمنٹ سے بنی ہوئی، اس کی کیا کوالٹی ہے، اسی قسم کی اس کمپاؤنڈ چیز کی کوالٹی بنے گی جس ایلیمنٹ سے وہ چیز بنی ہوئی ہے. تو اس طرح سے ان کا یہ اصول تھا. کچھ ان میں سے یہ بھی چیز شامل کرتے تھے کہ عقل اور اسپرٹ بھی کوئی 5th ایلیمنٹ ہے جس میں شامل ہے. ایک فلم بھی اس پہ بنی ہوئی ہے، دا 5th ایلیمنٹ. تو 5th ایلیمنٹ، مگر یہ اس پہ سب اتفاق نہیں کرتے تھے. یہ جو دہریے تھے یا دہری تھے، یہ بیسکلی ڈاکٹرز تھے یا اسٹرالوجرز تھے یا سائنٹسٹ تھے، نیچر وغیرہ میں ڈیل کرتے تھے اکثر. اسی لیے انہوں نے گریک فلسفی بہت پڑھی ہوئی تھی، کیونکہ گریک فلسفی نے نیچر پہ، اسٹرانومی پہ، میڈیسن پہ بہت کام کیا ہوا تھا. تو اس کے اندر دے ور اسٹیپڈ ان دس نالج. اور ایز ڈاکٹرز اینڈ ایز اسٹرالوجسٹ اینڈ ان سائنٹسٹ ان کی بڑی عزت بھی کی جاتی تھی، ان سے بڑا پیار بھی کیا جاتا تھا. یہ کوئی پولیٹیکل سیکٹ نہیں تھا، ہاں، اس کی کوئی سیاست نہیں تھی، کہ آرگنائز سیکٹ نہیں تھا. انڈیویجولس تھے بہت سارے، اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ کوئی پولیٹیکل سیکٹ نہیں تھا، یہ ریاست کے لیے کوئی خاص چیلنج نہیں تھے. دے ور ناٹ اے پولیٹیکل تھریٹ. اور مسلمانوں نے ان کو کوئی بہت زیادہ پرسیکیوٹ بھی نہیں کیا. بہت ریئر تھی دہریوں کی پرسیکیوشن. زندیق کی ہوئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور ملٹس کی ہوئی، مگر دہریوں کی بہت کم ہوئی، کیونکہ یہ کوئی آرگنائز پولیٹیکل موومنٹ نہیں تھی. انفیکٹ آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ معتزلائٹ فلاسفرس کو پڑھتے ہیں جو دہریوں کے خلاف لکھ رہے ہیں، دہریوں کے خلاف لکھ رہے ہیں، تو وہ ان کا نام بھی نہیں لیتے. انفیکٹ وہ اپنی عبارتوں میں صاف لکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کا نام اس لیے نہیں لکھ رہے کیونکہ کوئی بندہ غلط فہمی میں ان کو جا کے مارنا آئے کہ یہ ملحد ہیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ان کے پاس بڑی نالج ہے اور ہمیں یہ نالج چاہیے. تو یہ جناب عالی وہ 4 مختلف ٹرینڈز تھے جن کے خلاف متزلی سوچ کے فلاسفرز نے سب سے پہلے اپنے انٹلیکچول ریزر کو شارپن کیا اور کہا کہ ہم اسلام کا دفاع کریں گے اور یہ پروو کریں گے کہ یہ 4 ٹرینڈز جو ہیں وہ غلط ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ڈبیٹ اور ڈسکشن ہوئی، اس کے نتیجے میں ہی متزلی سوچ کس طرح سے ڈیولپ ہوئی. امید ہے آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا. شیئر بھی کر دیا کرو، بتا رہا ہوں آپ کو بڑی محنت کر کے بناتا ہوں. اور ہاں، اس دفعہ میں ریفرنسز، اپنی جو اسٹڈی کے ریفرنسز ہیں، اگر آپ اس پہ اور پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا. تھینک یو سو مچ.